لا رہے تھے، ہیلپ کر رہے تھے ان کی، کیونکہ اگر فرشتے جنگ لڑتے نا تو ایک فرشتہ ہی سارے کافروں کو تہس نہس کرنے کے لیے کافی ہوتا، اس کے لیے پھر 1000 فرشتے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، اور 1000 کی تعداد بھی مسلمانوں کا دل مضبوط کرنے کے لیے اتری، ورنہ ایک فرشتہ بھی سارے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے کافی تھا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اور یہ بہت خوبصورت آزمائش تھی کہ دیکھنے میں 313 لوگ تھے جنہوں نے 1000 کا مقابلہ کیا، اور ادھر خالی ہاتھ تھے اور ادھر وہ اسلحے سے لیس تھے، اور روزانہ 9 یا 10 اونٹ جو ہے ذبح کر کر کے کھاتے تھے، اور ان کے پاس خوراک بھی نہیں تھی ٹھیک سے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے یہ ایک آزمائش تھی، مسلمانوں کی بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اس کا نتیجہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور یہی اسلام کا حسن ہے، یہی خوبصورتی ہے کہ توکل کے اوپر جو ہے ایک مسلمان اپنی بہت خوبصورت زندگی گزارتا ہے۔ مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اور کافر کو اپنے ہتھیاروں پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیروں کو ناکام اور ذلیل فرماتا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یہ آیت جو ہے در حقیقت ابو جہل کے ایک دعا کی طرف اشارہ ہے۔ ابو جہل جو ہے وہ جب وہاں سے نکلنے لگا مکہ سے، تو اس نے دعا مانگی، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی کہ آج اللہ تعالیٰ جی آپ فیصلہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، یہ سارے کافر بھی تھے، مشرک تھے، یعنی اللہ کے ساتھ اور چیزوں کی اور بھی معبود بنا رکھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے۔ تو اس نے جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی دعا مانگی کہ ہم میں سے جو شخص قرابتوں کو توڑنے والا اور نیکی کا حکم نہیں دینے والا، یعنی غیر شرعی کاموں کا، غیر نیک کاموں کا حکم دیتا ہے، تو اس کو ہلاک کر دے، اور ہم میں سے جو تیرے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو زندگی دے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ابو جہل نے یہ دعا مانگی، اور مکہ سے نکلتے ہوئے بھی اس نے یہی دعا مانگی کہ آج تو فیصلہ کر دے، آج حق اور باطل کا فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فقد جاءکم الفتح، فیصلہ آ چکا ہے، اور فیصلہ یہی ہوا کہ ابو جہل کو چھوٹے چھوٹے 2 بچوں نے قتل کر دیا، اور ان کے 70 سرداروں کو بھی قتل کیا گیا۔ اس طرح حق اور باطل واضح ہو گیا کہ نبی اور اس کے ساتھی حق پر ہیں، اور باقی جو مکی لشکر ہے، جو کافر ہیں، وہ نہ حق پر ہیں، یعنی وہ حق پہ نہیں ہیں۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ تنبیہ بھی فرمائی کہ کافروں اگر تم اب بھی باز آ جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے پھر وہی شر پھیلاؤ گے تو ہم بھی دوبارہ یہی سزا دیں گے جو بھی ہم نے میدان بدر میں دی ہے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ تمہارا لشکر اگرچہ بہت بڑا بھی ہو تو تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور یہ آج کے کافر کو بھی یاد ہونا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کافر لشکر جتنا بھی بڑا ہو جائے اس کی کثرت اسلام کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اب دوسرا قانون میدان جنگ میں یعنی جنگ کے لیے دوسرا قانون بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے مسلمانوں تمہارے اوپر لازم ہے۔ ایک مجاہد بہت زیادہ متقی ہونا چاہیے، نمازی اور پاکیزہ ہر وقت رہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یعنی فرائض کا بھی خیال رکھنے والا ہو، اور سنت کا بھی خیال رکھنے والا ہو، اور وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، احکامات کو سننے والا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا، قرآن پڑھنے والا ہو، اور ان پر عمل کرنے والا ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیے ہیں احکامات، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی
जिस तरह सुनने का हक है उस तरह नहीं सुनते, उस तरह नहीं समझते। इन्न शर्रद दवाबि इंदल्लाहि सुम्मुल बुकमुल लदीन ला याकिलून। जमीन पर चलने वाली मखलूक जितनी भी है, चाहे उसमें जानवर भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, उनमें सबसे बदतरीन इंसान, सबसे बदतरीन अल्लाह ताला ने उस शख्स को करार दिया है जो काफिर है, जो अल्लाह ताला के अहकाम सुनने से बहरा हो जाता है, पढ़ने से गूंगा हो जाता है, और समझने से बेअक्ल बन जाता है, समझने की कोशिश नहीं करता। वो जमीन पे चढ़ने वाले हर जानवर से